اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم اگر خدائی نہ ہوتی، نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی، نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی، خدا کی قسم یہ سب خدائی نہ ہوتی۔ خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم، خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم، ہدایت اگر محمد سے پائی نہ ہوتی۔ صدر اعظم عالی ذی وقار محترم المقام افتخار احمد صاحب اور نائب صدر مسرور احمد صاحب، معلمین و معلمات، عزیز طلبہ و طالبات، دین کے 5 شعبے ہیں جس میں پہلا شعبہ عقائد، دوسرا عبادت، تیسرا اخلاقیات، پھر معاشرات اور معاملات کا آتا ہے۔ آج مجھے اخلاقیات پر لب کشائی کا موقع ملا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم 1400 سال قبل چلتے ہیں کہ اس وقت دنیا اندھیرے میں تھی، ہر طرف ظلم و ستم کا بول بالا تھا، ہر طرف اندھیرے کا بول بالا نظر آ رہا تھا کہ دنیا ظلم و ستم کا شکار بنی ہوئی تھی، ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اندھیرا مٹ گیا اور دنیا اجالے کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے اخلاق نے یہ ظاہر کر دیا، اس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں آئے تو عرب کی زمین میں جہاں کفر عام تھا اور برائیاں عام تھیں وہ اچھائیوں میں بدل گئی کہ جس صحابہ اکرام بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے، وہ بیٹیوں کے حقائق کے بارے میں سوچنے لگے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کے بارے میں سوچنے لگے، جنت کو تلاش کرنے لگے، اور اس طریقے سے صحابہ اکرام میں جو تبدیلیاں آئیں وہ اخلاق کے ذریعے آئی، اور وہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ وہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اس کی وجہ سے یہ ساری تبدیلیاں نظر آنے لگی۔ یہ ساری تبدیلیاں جو رونما ہوئی، یہ اس کا مقصد اور اس کی وجہ اخلاق تھے کہ دنیا جو ہے اس وقت میں دین کا بول بالا ہوا 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک، اس وقت میں دین پھیل چکا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، دین کا پرچم عام ہو چکا تھا، اور یہ اخلاق کی وجہ سے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں جو تکلیفیں برداشت کی، اس میں جب جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ بد دعا کر دے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بد دعا نہیں کروں گا، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لائے گا۔ اور محمد بن قاسم جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، یہ طائف میں سے تھے، اور انہوں نے جب سفر کیا اور انہوں نے جب ہندوستان کا سفر کیا تو انہیں دیکھ کر لوگوں نے ایمان میں داخل ہونے لگے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ کبھی خالی نہیں گئی۔ ان کے دندان مبارک جو ہے شہید ہوئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کیا، اخلاق کا مظاہرہ کیا، کبھی جو ہے کسی پر بد دعا نہیں کی۔ تو یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام ہر طرف پھیلا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آج صد افسوس کہ یہ اخلاق ہم میں سے گزرتے جا رہے ہیں، ہم میں سے نکلتے جا رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جس قوم میں سے اخلاق نکل جائے وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے، پستی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ قوم زوال میں چلی جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زوال کی وجہ ہمارے اخلاق ہے، کہ ہمارے اخلاق اتنے گر گئے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے اطراف میں اگر نظر ڈالیں تو ہمیں ہر طرف میں برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی۔ جس گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آنا چاہیے تھی، آج وہاں سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جس زبان پر اللہ کا اور اس کے رسول کا نام ہونا تھا، آج اس پر گالیاں ہیں۔ یہ اخلاق نہیں، یہ اخلاق جو ہے ہمارے جب ختم ہو گئے تو ہم جو ہے پستی میں چلے گئے، ہم جو ہے گناہوں کا شکار ہو گئے۔ اور یاد رکھنا ہے ہمیں کہ ہمیں حساب دینا ہے، مرنے کے بعد ہم پر حساب کتاب ہوگا اور ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ تو اس حساب سے ہم بچ نہیں سکتے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، چاہے وہ دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں،
اس کا ان گناہوں کی ہمیں سزا ملنا ہے، اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا اور وہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے یہ اعلان کرایا کہ جو شخص ایک رات کے لیے میری موت کے بعد میں ایک رات قبر میں گزارے گا وہ اگلا بادشاہ ہوگا۔ کوئی تیار نہیں ہوا۔ ایک کمہار تھا جس کے پاس سوائے ایک گدھے کے کچھ نہیں تھا، وہ تیار ہو گیا، اور بادشاہ کے انتقال کے بعد جیسا کہا گیا تھا اسے قبر میں اتارا گیا اور اس پر مٹی ڈال دی گئی ایک رات کے لیے۔ حساب کتاب والے فرشتے آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے نامہ اعمال دیکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں سوائے ایک گدھے کے، باقی مجھے میرے نامہ اعمال میں کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے بولے اس گدھے کا ہی حساب لینا ہوگا۔ دیکھا گیا تو ان فرشتوں نے کہا اس سے کہ آپ نے فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں دن اس گدھے کو بھوکا رکھا تھا۔ اس نے کہا ہاں، تو اس کے عوض میں آپ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسے 100 درے مارے گئے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال کیا گیا کہ آپ نے فلاں فلاں دن اس گدھے کو زیادہ بوجھ ڈالا تھا اور اسے کھانا نہیں دیا تھا، بھوکا رکھا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں یہ صحیح ہے، اور اسے مارا بھی تھا۔ تو اس نے کہا ہاں صحیح ہے بات یہ، تو اسے 200 درے مارے گئے۔ اس طریقے سے ساری رات اسے درے مارے گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اسے اس قبر کو کھودا اور اس کمہار کو باہر نکالا، تو کمہار نے دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے اسے پکارا اے بادشاہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کمہار نے کہا کون سا بادشاہ جو ایک شخص ایک چھوٹے سے گدھے کا حساب نہیں دے سکا رات بھر، وہ اتنی بڑی رعایا کا اتنی بڑی قوم کا حساب کیسے دے گا؟ کوئی بادشاہ جو ہے اس چیز کا حساب دینے لگے یا کوئی ایک چھوٹی چیز کا ہم حساب دینے لگے تو ہم حساب نہیں دے سکتے۔ آج ہمارے اعمال ہم پر جو ہے بھاری ہوتے جا رہے ہیں، اس بات کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔